سلام لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن، خصوصی پروگرام ذکر شہدائے کربلا کے ساتھ تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے۔ یکم محرم سے اور انشاءاللہ دیکھیں گے 10 محرم الحرام تک یہ پروگرام لائیو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ روزانہ ایک ٹاپک کا ہم انتخاب کرتے ہیں اور اس پر علماء کرام، سکولرز حضرات کو دعوت سخن دی جاتی ہے، آپ کے لیے بھی ٹیلی فون لائنز کھولی جاتی ہیں اور آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ آج کا موضوع حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یقیناً فضائل کا ذکر ہوگا، آپ کے مقام اور مرتبے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں اس کا ذکر ہوگا۔ چوتھے خلیفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد حسن و حسین کے والد فاتح خیبر، یقیناً جتنا وقت ہم نے اس موضوع کے لیے متعین کیا ہے، یہ تو کیا اگر عمریں بھی گزر جائیں تو مولا علی کی شان بیان نہیں ہو سکتی ہے، حضرت مولا علی کے مقام مراتب بیان نہیں ہو سکتے۔ خاص طور پر کیا فضیلت ہے صحابہ کرام کے درمیان مولا علی کو، اور ایک تو نسب کی فضیلت ہے، حسب کی فضیلت کا ذکر بھی ہوگا، پھر جو تمام صحابہ کرام یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح جغرافیائی حدود پر اور جغرافیائی سطحوں پر اسلام کی ترویج و اشاعت ہوتی ہے، تو مولا علی اس میں ایڈوائزر بھی ہیں، سیدنا صدیق اکبر کے دور مبارک میں بھی آپ ایڈوائزر ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں بھی آپ ایڈوائزر ہیں۔ پھر بالخصوص چونکہ ہم شہدائے کربلا کا ذکر کر رہے ہیں تو سید الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، تو یقیناً والد گرامی کی تربیت اور وہ انداز کیا رہا ہوگا کہ امام علی مقام اس اعلیٰ مقام اور اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے ہیں کہ جو تاریخ میں اور کسی کے حصے میں نہیں آیا ہے۔ تو یوں مولا علی کا ذکر ہوگا۔ آج آپ کے لیے بھی ٹیلی فون لائن کھولی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب شخصیت، بڑے استدلال کے ساتھ آپ گفتگو کیا کرتے ہیں، حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور نوجوان فاضل، بہت خوبصورت انداز گفتگو کے حامل شخصیت، جناب علامہ سلیم عباس نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت کو اگر آپ ایک تعارفی چند جملوں میں بیان کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی مشکل سوال آپ نے میری طرف کیا ہے کہ بحر زخار کو کوزے میں بند کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں بہت ساری ایسی اولیات ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے آپ خود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پیر کے دن اعلان نبوت فرمایا تو میں نے منگل کے دن اسلام قبول کر لیا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادروں میں سب سے بڑھ کے بہادر، زاہدوں میں سب سے بڑھ کے زاہد، آپ فیصلہ کرنے والوں میں، انصاف کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والے، مشورہ دینے والوں میں سب سے بہترین مشورہ دینے والے، کہ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جس مشورے میں عمر فاروق نہ ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو اس میں ہلاکت کا خطرہ ہے۔ تو اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی 30 خصوصیات سے نوازا، علامہ سیوطی فرماتے ہیں، جو کسی اور کو نہیں دی گئی، اور بہت ساری خصوصیات جو ہمارے سامنے آ گئی ہیں اور بہت ساری وہ کہ جو ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے آئینہ دار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن آپ کے ساتھ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جو حق کی دلیل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، جو آپ سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کا تعارف میں کیسے کراؤں؟ واہ، اچھا، جو ذکر میں کرنا چاہ رہا ہوں آج کے پروگرام میں خصوصی طور پر، اس کو بہت دیر تک میں سوچتا رہا کہ کس پہلو پر ہم ذکر کریں اور کسے چھوڑ دیں۔ کعبے میں جس کی ولادت ہوئی، مسجد میں جس کی شہادت ہو رہی ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والے،
پھر فاتح خیبر، شجاعت، بہادری، آپ کے بیان کی بلاغت، یعنی یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو مولا علی کو بہت ممتاز کر رہی ہیں، اور جس کے لیے سرکار نے فرما دیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سب سے جو اہم چیز جس کے لیے میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک حضرت مولا علی سے چل رہی ہے، اس کی کیا وجہ اور کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسلیم بھائی، محب تبری نے ریاض النظرہ کے اندر لکھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت عباس کے ساتھ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا تھا، تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تشریف لائے، تو حضور علیہ السلام نے اٹھ کر آپ سے معانقہ کیا اور آپ کی پیشانی کو چوما، تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک روایت میں آیا کہ ان کے والد حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی کی اولاد اللہ نے اس کی پشت میں رکھی اور میری اولاد کو اللہ نے علی میں رکھا ہے۔ کیا بات! تو یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک ایسی فضیلت ہے کہ بلا شک و شبہ کہ آپ امت میں اس میں ممتاز نظر آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بھی ریاض النظرہ میں محب تبری لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے قریب ایک نور دیکھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ نور کیا تھا، تو فرمایا وہ نور میرا اور علی کا نور تھا۔ اللہ بتانا مقصود یہ کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ صرف اس امت کی ولایت نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس امت سے پہلے جو امتیں آئیں ان کو بھی ولایت حضرت علی کے ذریعے سے تقسیم کی گئی ہے، اور اس امت کو بھی اور تا یعنی قیام قیامت یہ ولایت حضرت علی کے ذریعے سے تقسیم کی جائے گی۔ میں نے جو بات کر رہی جو بتانا ہے مقصود یہ کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی اسلام میں مختلف شخصیات نظر آتی ہیں، سب کو ایک خاص خصوصیت اللہ کریم نے عطا فرمائی، اس میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ خود حضور فرما رہے ہیں کہ میری اولاد حضرت علی سے، یہی وجہ کہ متعدد موقعوں پر شہزادی اسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور جب گھر تشریف لاتے تو فرماتے کہ میرے بیٹوں کو بلاؤ، امام حسن امام حسین، تو یہ حضرت علی کو ایک خاص فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا شبہ تھا۔ جہاں میں ایک اور چیز شامل اس میں کر دینا چاہتا ہوں، ہم ایک طرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ جو ذو النورین ہیں، وہ بھی ایک ممتاز مقام ہے کہ کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں جس کے نکاح میں آ رہی ہیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت مولا علی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک کا چلنا، اس کی حکمت کیا ہے، یہ اعجاز کیا ہے؟ دیکھیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے تاریخ الخلفاء میں ان روایتوں کو نقل کیا، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی منی و انا من علی، سبحان اللہ، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں۔ کیا بات! یعنی دوئی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ کیا بات! اور فرمایا کہ الناس من اشجار شتیٰ، لوگ مختلف درختوں سے ہوتے ہیں، وانا و علی من شجرۃ واحدۃ، میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں۔ واہ! تو اب دیکھیے ایک خاص بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مسجد میں میرے اور علی کے سوا کوئی جنبی حالت میں نہیں آ سکتا۔ اللہ! تو آپ علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کا ذکر، مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے، عام مسجد میں بھی کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے، لیکن وہ رسول اللہ کی مسجد محبت وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن، اس میں فرمایا میرے اور علی کے علاوہ کوئی جنبی حالت میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دی، اور یہی چیز ہماری اس طرف بھی رہنمائی کر رہی ہے کہ آپ کی جو نسل پاک چلی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیوں چلی، کیونکہ دو ہی نہیں ہے، ایک ہی معاملہ ہے۔ اچھا، علی مجھ سے ہے، سمجھ آ رہا ہے، جی جی، میں علی سے ہوں، کیا مراد؟ میں علی سے ہوں یہ کسی بھی چیز کے محبت کے بیان کے لیے ہے کہ جب کوئی آپس میں فاصلہ نہ ہو، کوئی یعنی بیگانگی نہ ہو بلکہ یگانگت ہو، اور کوئی غیریت نہ ہو، تو اس کے لیے پھر بیان کیا جاتا ہے کہ میں اس سے ہوں، وہ مجھ سے ہے۔ پھر حدیث میں بھی آ کہ میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں کیا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد صحابہ کرام کے درمیان مواخات قائم کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں آتا ہے تدمع عیناہ وجاء عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے تمام اصحاب کے درمیان میں بھائی چارگی قائم کر دی اور مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ تو فرمایا علی، کیا بات!
تم میرے دنیا میں بھائی ہو اور آخرت میں میرے بھائی ہو. واہ سبحان اللہ. اور فرمایا کہ جب تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جب جہاد پہ جانے کا ارادہ کیا تو حضرت علی کو پیچھے چھوڑ دیا. تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں. فرمایا علی تمہارا اور میرا رشتہ ویسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ اور ہارون کا تھا, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں قربتیں بیان کی جا رہی ہیں, قربت دوریوں کو دور کیا جا رہا ہے, قربتوں کو بیان کیا جا رہا ہے. تو یہی وجہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد شخصیت تھی جو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بن سکتی تھی. ٹھیک. اچھا مقام کو سمجھنا, حضرت مولا علی کی شان کو سمجھنا, یہ تو کسی سرکار کے امتی کا کوئی بس میں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز تو یہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہمیں ملتا ہے, اور اس کی حکمت کیا ہے کہ جو ہم اپنے طور پر مولا علی کی امت مولا علی کے مقام کا تعین کرے گی اس میں بھٹکنے لگ جائے گی. کچھ بہت زیادہ افراد کا شکار ہوں گے, کچھ تفرید کا شکار ہوں گے. یہ اس سے کیا مراد ہے؟ حضور علیہ السلام نے آئندہ امت کو جو معاملات درپیش تھے اس کا اشارہ فرمایا, خبر دی, خود فرما دیا کہ علی تمہاری وجہ سے دو گروہ ایسے ہوں گے جو افراد و تفرید کا شکار ہو کر بھٹک جائیں گے. ایک وہ کہ جو بہت زیادہ تمہاری محبت میں زیادتی کرے گا, اور ایک وہ جو تم سے دشمنی کرے گا. چنانچہ ہم تاریخ میں اگر اسلام میں ہسٹری میں پیچھے جائیں تو ایسے ہمیں واضح طور پہ علامات اور نشانیاں ملتی ہیں کہ اس طرح بالکل ہوا جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. بات صرف اتنی ہے کہ ابھی جو مفتی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ جب آپ نے جب یہ سوال کیا کہ حضور نے فرمایا میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہے, دیکھیں اس میں بھی یہ بات ہمیں بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہے. حضور نے متعین فرما دیا کہ اس ذات کو متنازع نہ بنانا. تم نے انہیں متنازع بنایا تو مجھے متنازع بنایا. ہر دعویٰ دلیل رکھتا ہے. اگر لا الہ الا اللہ دعویٰ تو محمد رسول اللہ اس کی دلیل. تو فرمایا میرا علم دیکھنا ہو تو علی اور ان کی اولاد کے علم کو دیکھنا, میری شجاعت اور حلم کو دیکھنا ہو تو علی اور ان کی اولاد کو دیکھنا. تو یہ تعین کر دیا گیا کہ اب دیکھو ان کی شخصیت کے اندر اگر تم حد سے بڑھ جاؤ گے تو تم راہ اعتدال سے ہٹ گئے اور اپنا تعلق تم نے جہنم کی طرف موڑا, اور اگر راہ اعتدال پر رہے تو پھر یقیناً تم ان کے محبین میں ہوگے کہ جیسے حضور نے فرمایا کہ جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو علی میری امت کا قائد ہوگا, اور اس کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس کے ماننے والے ہوں گے. تو یہ تعین کر دیا گیا, بتا دیا گیا اس وقت ہی حضور نے اعلان. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جو مشاجرات ہمیں نظر آئے ان میں باقاعدہ اعتدال کی راہ پر ہی لوگ رہے صحابہ, اور آج تک امت اعتدال کی راہ پر ہمیں نظر آ رہی. صحیح. اچھا اسی بات کو میں علامہ صاحب کی بات کو, وہ حدیث کا حوالہ میرے ذہن میں آیا ڈیٹیل کے ساتھ. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تمہاری مثال مثلو کا مثل عیسیٰ ابن مریم. جی ہاں, عیسیٰ بن مریم میں اسی طرف حوالہ کر رہا تھا, وہ میرے ذہن میں وہی تھا کہ میں اس کا ریفرنس دینا چاہ رہا تھا. تو فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم سے یہودیوں نے بغض رکھا, ان کی ماں پہ الزام لگایا, وہ ہلاک ہو گئے, اور عیسائی نصارہ ان کی محبت میں حد سے بڑھ گئے اور ان کو وہ مقام دے دیا جو ان کا مقام نہیں تھا. سبحان اللہ. تو اسی طرح تمہاری محبت میں لوگ حد سے بڑھ جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے, اور اسی طرح تمہارے بغض میں لوگ جو ہے جہنم کا شکار ہو جائیں گے. بہت اچھا کہ آپ نے اس کو سنا دیا. علامہ صاحب کا اشارہ بھی اسی روایت کی طرف تھا. ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد آپ کی ٹیلی فون کالز بھی شامل کی جائیں گی. اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے, ہم لوٹ رہے ہیں. عشق ساز کے عنوان سلام لو, عنوان سلام لو. ناظرین خوش آمدید. آپ خصوصی پروگرام محرم الحرام کا ذکر شہدائے کربلا, اور آج خصوصی طور پر ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذکر کی. پچھلے دنوں جب یہ پروگرام ہو رہا تھا اور سوال آیا تھا کہ مولا علی کو مولا کہا جاتا ہے, اس کا ذکر تو ہم نے ضمناً کیا, لیکن میں چاہتا ہوں آپ کی اس کے متعلق احادیث کریمہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود ایک مقام پر حج سے واپس لوٹتے ہوئے خم کے مقام پر غدیر, حضور علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے متعلق فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. مولا عربی زبان کا لفظ, اور ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 16-17 سے زیادہ معنی اس کے ملتے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ رہا کہ ہم اس معنی کو مختلف معنوں میں لیتے رہے, اس لفظ کو مختلف معنوں کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جن معنوں میں بھی لیں حضرت علی پر وہ لفظ صادق آتا ہے.
اور عام طور پر امت جو حضرت علی کے لیے لفظ وہ مولا علی کو ان معنوں میں مددگار اور مشکل کشا کے معنوں میں عام طور پر لیتے ہیں. تو قرآن مجید سے بھی اس لفظ کا اللہ کی مخلوق کے لیے ہونا ثابت ہوتا ہے، احادیث کریمہ سے بھی ثابت ہے، اور واضح طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے لیے متعلق ارشاد فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. تو یہ اس نزاع کو اور اس اختلاف کو حضور پاک نے ختم فرما دیا. ٹھیک. اچھا، اس میں مطلب ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے دیگر صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی وہ تابندہ ستارے وہ یقیناً مشکل کشا ہیں، لیکن خاص طور پر مشکل کشائی کا حوالہ یا یہ لقب حضرت مولا علی کے لیے خاص جو امت میں اس کا رواج ہو گیا وہ بھی اسی فرمان سے لیا گیا ہے. دیکھیں، یہ فرمان تو واقعی دلیل ہے اس بات پر، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہرحال اس حدیث شریف کا جو ہمارا علامہ صاحب نے بتایا یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اسی حدیث کے ہم اگلے کلمات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر معنی کا تعین کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اسی حدیث میں من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. کیا بات، اے اللہ تو اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرتا ہے، تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، تو اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھتا ہے. کیا بات. تو یہاں پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کو جزو ایمان بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات. پھر جہاں تک مشکلات کا حل کا تعلق ہے، جو مشکل کشا خاص طور پہ جو آپ کو کہا گیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے وہ بہت سارے مقامات ہیں جبکہ پورے کے پورے اسلام کے لشکر موجود ہے اور بڑے بڑے سرما اور بڑے بڑے مجاہدین اور اللہ کی تلوار اور دیگر لوگ سب موجود ہیں، لیکن شیر خدا کی شان سب سے بلند وہاں پہ نظر آتی ہے. غزوہ خندق کے موقع پہ عمر بن عبد الودود وہ شخص ایسا پہلوان تھا کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ گھوڑے کے اوپر بیٹھتا تھا، اس کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے. کیا بات. اس قدر اونچے قد کا آدمی تھا. وہ خندق کو کراس کر کے آ گیا اور بار بار آ کے مقابلے کے لیے پکارتا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا میرا. اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کا معاملہ یہ کہ آپ کا قد کچھ پستہ تھا، لیکن سب سے پہلے اٹھ کے آپ آگے جاتے ہیں. کیا بات. آپ اٹھ کے آگے جاتے ہیں، اور وہ ایسی مشکل تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک وار کے اندر جو ہے نا اس کی خود وغیرہ اس لوہا وغیرہ زنجیر لباس سب کا سب کاٹ کے توڑ ختم کر دیا. اللہ. یہ آپ کی مشکل کشائی جو پورے اسلام کی آپ نے. واہ. پھر مشکل کشائی کی بات آتی ہے خیبر کے موقع پر کہ تمام اچھے اچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے فتح کسی اور کے ہاتھ پہ رکھی. کیا بات. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بشارت دی لأعطین الرعایۃ غدن، کہ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس کے لیے اس سے محبت کرتے ہیں. یہ سند وہ مشکل کشائی دیکھیے کہ خیبر کا وہ دروازہ علامہ سیوطی نے لکھا کہ اس کو 40 آدمیوں نے بعد میں اٹھانے کی کوشش کی تو نہیں اٹھا سکے. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہاتھ سے پکڑا، اٹھایا اور اس کو ڈھال بنا لیا، اور ڈھال بنا کر جو ہے مسلمانوں کو اس دروازے پہ چڑھایا اور اندر پہنچا دیا قلعے کے اندر. کیا بات. اور ڈھال بنا کے اس سے لڑے بھی آپ. یہ آپ کی مشکل کشائی ہے. اور بھی ایسے دیگر مقامات. غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو 16 زخم آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے ہیں ہر موقع پر. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں کو ادا کرے. یہ مولا کائنات ہے جو آپ کے بستر پہ لیٹتے ہیں رات میں اور ساری کی ساری امانتیں ادا کرتے ہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ مشکل وقت آیا. اسلام میں سب سے پہلے جو فتنہ پیدا ہوا عقائد کی بنیاد پہ وہ خارجی فتنہ تھا جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے پیدا کیا گیا شیطان ابلیس کی طرف سے. یہ علی مولا کائنات ہیں جس نے اسلام کی مشکل کشائی کی اس موقع پر. اس فتنے کو جو آپ نے قلع کما کیا اور فرمایا کہ جب وہ خارجی لوگوں کا جب مقابلہ ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کے اندر کوئی ایک شخص ایسا ہوگا جس کا ہاتھ عورت کے پستان کے مانند ہوگا. لاشوں کو جب تلاش کیا گیا اس میں سے ایک آدمی مل گیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص ہمیں ملا تو ہم نے روئے زمین کے بدترین لوگوں کو مار دیا. اگر یہ نہ ملتا تو سمجھتے کہ ہم نے اچھے ترین لوگوں کو مار دیا تھا. اس پہ صحابہ کرام نے نعرہ لگایا خوشی کے مارے. تو آپ نے فرمایا خوش نہ ہو، نبی علیہ السلام نے مجھے پہلے اطلاع دے دی ہے کہ اس کی نسلیں جو بعد میں پیدا ہوتی رہیں گی مختلف ناموں سے آتی رہے گی. بہرحال اسلام پہ عقائد کے اعتبار سے جو پہلا حملہ ہوا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کو سنبھالا. تو یہ آپ کی مشکل کشائی جو خارجیت کا فتنہ تھا. غزوہ بدر کو لے لیجئے جو مبارز طلب کیے گئے تو نبی علیہ السلام کے خاندان کے افراد تھے جن میں حضرت حمزہ، حضرت علی اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے.
تو آپ ہی سب سے پہلے آگے بڑھ کے گئے. ٹھیک. ابتدائی تربیت حضرت امام حسین اور امام حسن کی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن وہ بہت کم حصہ تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش مبارک ان کو میسر آئی. لیکن باقی تربیت تو مولا علی فرما رہے ہیں. وہ کیسی تربیت تھی کہ جس سے پھر حسن نکلا ہے اور پھر حسین نکلا ہے؟ اس میں متعدد موقعوں پر ہمیں ایک بات بڑی واضح طور پہ ملتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عادت کریمہ یہ رہی کہ جب بھی آپ کسی سفر پر جاتے یا گھر سے بھی کسی مختصر فاصلے کی طرف جاتے تو شہزادوں کو ساتھ رکھتے. گھر کی تربیت اور باہر کی تربیت اسی طرح ہوتی ہے کہ گھر کے اندر تربیت کا ایک انداز الگ ہوتا ہے اور باہر اور ہوتا ہے. اسی تربیت کی بنیاد پر ہمیں ایک روایتوں میں، واقعات میں، حدیث میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں تو سامنے سے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شہزادوں کے ساتھ آ رہے ہیں. تو حضرت علی کو دیکھ کر فرمایا کہ علی میں اتنی بڑی سلطنت کا حاکم بنایا گیا ہوں، نہ جانے عدل کرتا ہوں یا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ تو ہر کام میں عدل کرتے ہیں. تو حضرت عمر نے فوراً فرمایا شہزادوں سے کہ کیا تم بھی گواہی دیتے ہو؟ تو وہ دونوں شہزادے حضرت عمر کی طرف دیکھتے ہیں، حضرت علی کی طرف. تو حضرت مولا علی نے فرمایا تم بھی گواہی دو اور میں بھی گواہی دیتا ہوں. تو بعض روایتوں میں آیا کہ یہ عہد باقاعدہ لکھا گیا اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کو وصیت کی گئی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ عہد میرے ساتھ کفن میں رکھنا، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنے عدل پر نبی کے نواسوں علی کے بیٹوں کی گواہی پیش کروں گا. تو یہ وہ تربیت تھی. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس انداز سے تربیت کی کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر پر رونق افروز حضرت امام حسن آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے نانا کا ممبر ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. تو آپ ممبر سے اتر کے شہزادے کو گود میں لے لیتے ہیں. اسی طرح کا واقعہ حضرت امام حسین کے متعلق ملتا ہے. یہ وہ تربیت تھی. بتایا کہ یہ رسول اللہ کے وہ بزرگ صحابی ہیں کہ جب پوری امت ان کا ادب اور تعظیم کرے تو تم پر بھی لازم ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی تربیت سے یہ بات بھی ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ باپ کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے. حضرت علی کے پاس ایک آدمی آ کر یہ کہتا ہے کہ میں شراب پیا کرتا تھا اور میرا والد مجھے منع کرتا تھا تو میں والد کو ڈانٹ دیتا تھا. تو میرے والد نے ایک مرتبہ مجھے منع کیا تو میں نے غصے میں تماچا مار دیا، وہ زمین پر گر گئے اور پھر انہوں نے مجھے بد دعا دی، میرا ہاتھ جو ہے وہ فالح زدہ ہو گیا. تو اس میں حضرت امام حسن یہ پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور پورا واقعہ ڈیٹیل سے بیان کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ ہمیں تو یہی سکھایا گیا کہ باپ کا مقام ایسا ہی ہے کہ جیسا ایک سردار کا قوم میں ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام حسن ہوں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی تربیت واضح نظر آتی حضرت امام حسین کے ساتھ. بلکہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے تو شہزادے آ کر حضرت عمر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا حصہ دیا جائے. آپ اپنے بیٹے کو 500 درہم دے رہے ہیں، شہزادوں کو 1000 دے رہے ہیں. تو اس پر جو جواب حضرت عمر دے رہے ہیں وہ بھی قابل غور. آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر تم مطالبہ کرتے ہو کہ ان کے برابر چاہیے تو پھر ان کی نانی خدیجہ جیسی نانی لا کر دکھاؤ، ان کے نانا حضور علیہ السلام جیسے نانا. تو بتانا صرف یہ ہے کہ یہ وہی تربیت تھی کہ ان میں آپس میں جو تعلقات اگر ہم صحابہ اور اہل بیت میں دیکھیں تو بڑے واضح اور روشن، وہ جو قرآن نے کہا رحماء بینہم، کہ آپس میں بڑے رحم دل تھے، محبت تھی، وہ بالکل واضح. آج جب نسب یہ ایک دیکھنے میں آیا ہے، اگر ہم اپنے ماحول میں اس چیز کو دیکھنا چاہیں کہ جب نسب اعلیٰ ہوتا ہے تو حسب کے لیے ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ پر ذمہ داری بہت عائد ہے، آپ کی نسبت جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہوں کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور آپ ان کے فیصلوں میں وہ فہم و فراست بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے اقوال میں وہ بلاغت بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے فیصلوں میں ایک علم و حکمت بھی نظر آ رہی ہے. اور پھر ان کی تربیت کا نتیجہ حضرت امام حسن اس موقع پر جس کے لیے سرکار نے فرمایا میرے سید ہیں، پھر امام حسین نے جو کردار ادا کیا، یعنی یہ بیچ میں تو حضرت مولا علی ہے. جی بے شک سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو تربیت فرمائی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کو جس کام کے لیے ان کے رب نے پیدا فرمایا انہوں نے اپنے اولادوں کو انہی کام کے لیے تیار کیا. آپ دیکھیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ یہ ہے کہ ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے. اگر ان کی فوج میں ایک واقعہ میں عرض کر دوں ان کے علم کے حوالے سے کہ دو میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا اور بیوی آتی آگے شکایت کرتی ہے آپ سے کہ یہ میرا میاں اور جو ہے مجھے قریب نہیں آنے دیتا. تو
تو آپ نے بلایا اس کو میاں کو اور ان کے معاملے کو پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے عورت، یہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم دونوں کو بچا لیا، ورنہ تو اس کی ماں، یہ تیرا بیٹا ہے۔ اللہ تو یاد کر، تو اس وقت کو یاد کر کہ جب تو کسی سے بدفعلی کی وجہ سے حاملہ ہو گئی تھی اور تجھے بچے کی ولادت ہوئی تھی، تو تیری ماں نے اس بچے کو لپیٹ کر ادھر ڈال دیا تھا کوڑے پہ کہ یہ ناجائز بچہ ہے۔ وہ جانے لگی تو پیچھے سے کتا اس بچے کو کھانے کے لیے آیا، تو تیری ماں نے پتھر مارا تھا، تو پتھر اس بچے کے سر پہ لگا تھا، اس کا سر آپ نے کھلوایا اور دیکھ یہ نشانی یہ رہا۔ اللہ، یہ میری برکت ہے جس کی وجہ سے تم یہ عظیم گناہ سے بچ گئے ماں بیٹے۔ کیا بات، کیا تو بات، آپ کے علم کا یہ عالم ہے۔ واہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کربلا کا میدان بھی ہے، اور جب کربلا کے میدان سے جب صفین کے لیے گزرے تھے تو ہاتھ رکھ رکھ کے بتایا تھا یہاں پہ میرا حسین زمین پر آئے گا، یہاں پر میرا علی اکبر، تمام شہداء کے آپ نے نام لیے، یہ سب کے سب جو ہے یہاں پہ شہید کیے جائیں گے۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آپ واقف تھے کہ ان کو شہید کیا جائے گا، مگر آپ تربیت دیکھیے کہ ایک مرتبہ بھی تیار کیا، ایک مرتبہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے اے اللہ میرے حسین کی حفاظت کر لے، اس کی تقدیر کو بدل دے، اے اللہ میرے حسن کی حفاظت کر لے، اس کی تقدیر کو بدل دے۔ آپ کا منشا رب کی مشیت تھی، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا تھی، اور اسی حساب سے آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اور انہوں نے ثابت قدم ہو کر دکھایا کہ کس طرح رب کے حکم پہ جان دیتے ہیں۔ اور آپ کا سارا فلسفہ یہی تھا۔ ایک آدمی آپ کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ اے علی مجھے بتائیے تقدیر کیا ہے؟ فرمایا کہ راستہ ہے جس کو تو نہیں چل سکتا۔ کہا مجھے بتائیے تقدیر کیا ہے؟ فرمایا بڑا گہرا سمندر ہے جس کو تو پار نہیں کر سکتا۔ عرض کی حضور مجھے بتائیے تقدیر کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا راز جو اس نے تجھ سے چھپا لیا، اس کی تفتیش نہ کر۔ تو پھر آپ نے فرمایا، اس نے پھر کہا حضرت مجھے بتائیے تقدیر کیا؟ آپ نے فرمایا یہ تو بتا ذرا مجھے کہ اللہ نے تجھے تیری مرضی سے پیدا کیا، اپنی مرضی سے پیدا کیا؟ کہا اس نے اپنی مرضی سے پیدا کیا۔ کہا پھر تجھے اسی کام میں استعمال کرے گا جس لیے اس نے پیدا کیا۔ کیا بات، یہ آپ کا فلسفہ ہے واہ، کہ بندے کی مرضی نہیں ہے، سب رب کا حکم ہے، رب کی مشیت ہے، صحیح، اور وہ رب کی مشیت سے آگاہ تھے، اور اسی ترتیب پر اپنی اولادوں کی آپ نے تربیت کی۔ کہیں بھی ان کے زبان پہ شکایت کا لفظ نہیں آیا اے اللہ مجھے بچا لے، اس قسم کے الفاظ نہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک کی صدایں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تسلیم و رضا کا معاملہ ہے جہاں حضرت مولا علی تسلیم و رضا کا پیکر بنے ہوئے ہیں، کہ جہاں انہیں روحانی طور پر آپ کو مقام اور مرتبے کے حوالے سے بتا بھی دیا گیا، اور آپ کے اقوال بھی اس حوالے سے ملتے ہیں، آپ کے فرامین بھی ملتے ہیں۔ لیکن پھر وہ کیا خارجی فتنے تھے کہ جس کی تیاری شروع ہو گئی تھی، اور پھر جس کا اختتام جو ہے وہ کربلا میں ہوتا ہے، وہ کون سی چیزیں تھی؟ کیا مولا علی کے دور میں اس چیز کا آغاز ہو چکا ہوا تھا، اور واقعہ کربلا کی یوں سمجھ لیجئے کہ بنیادیں رکھی جا چکی تھی، اور مولا علی اس کو دیکھتے ہوئے اس کے خلاف ایک تو تسلیم و رضا کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے اسے قبول فرما رہے ہیں، اور اسے اپنا شرف اور سعادت جان رہے ہیں، اور کہ ایک زندہ ہوتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جو مقام امام حسین کو مل رہا ہے اور کسی کو نہیں مل رہا۔ تو ایک تو وہ وجہ، کیا علم و حکمت کے اعتبار سے اس دور میں کچھ چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں، اس پر ڈسکشن کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ عشق ساز کے عنوان سلام لو، عنوان سلام لو۔ ناظرین خوش آمدید خصوصی پروگرام محرم الحرام کا ذکر شہداء کربلا، اور جس طرح مولا علی کا ذکر اور مولا علی کے اور امام حسین کے تعلق کا ذکر مفتی صاحب نے آنسوؤں کے ساتھ، آنسوؤں کی لڑی کے ساتھ کیا ہے۔ یقیناً یہ دل سے نکلے ہوئے جملے تھے، اور اس نے ہم پر بھی اثر کیا، آپ پر بھی اثر کیا ہوگا۔ ایک کیفیت کہ تسلیم و رضا کا یہ انداز بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی یہ کیفیت بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں بیٹا قربان ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہاں میرا حسین ہوگا، یہاں میرا علی اکبر ہوگا، یہاں علی اصغر ہوگا، اور پھر اس کے باوجود بھی یہ کہ حفاظت کی دعا نہ کرے، تقدیر کی تبدیلی کی دعا نہ کرے، اور مولا علی ہے نا،
وہ مولا علی ہیں. کیا ایک تو تسلیم و رضا کا معاملہ ہے، مولا میں تیری رضا پر راضی ہوں، ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، لیکن جو امور ہیں ان پر وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی تھی اسی دور میں. بالکل، یہ کیونکہ اس وقت تو دارالخلافہ بھی کوفہ تھا نا. جی دیکھیں، اس کے متعلق واضح طور پہ احادیث کریمہ میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو مقدر تھی، اور متعدد احادیث کریمہ میں جو جیسے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتی ہیں، تو ان سے تو یہ واضح تھا کہ یہ معاملہ وقوع پذیر ہوگا. اس سے پہلے اگر ہم حضرت سیدنا امام حسن کو دیکھیں تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن کا جو معاملہ تھا اس کی پیش گوئی بھی حضور پاک نے فرمائی کہ ان ابنی ھذا سید. تو یہ تو بالکل واضح تھا. اچھا، اس کے اسباب بننا کب شروع ہوئے؟ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وقوع پذیر ہوتی تو واضح طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے امت. مطلب وہ غلط فہمیاں قائم کرنے والے دشمنان دین کامیاب ہونا شروع ہو گئے، کامیاب ہونا، وہ باطل قوتیں جو تھیں وہ بظاہر کامیاب، ہاں بالکل بظاہر وہ کامیاب ہوتی نظر آنے لگی. اور اس طرح سے مسلمانوں میں وہ طبقہ مسلمانوں کا کہ جو حضور علیہ السلام کی صحبت سے کم فیضیاب ہوا یا بالکل نہیں ہوا، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ ان کا تدبر اور فہم ان سازشوں تک نہیں پہنچ سکا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت وقوع پذیر ہوئی. اور پھر حضرت علی نے تقدس مدینہ کو بھی دیکھتے ہوئے آپ نے کیپٹل کو منتقل کیا کوفے کی طرف، کہ ایک واقعہ وقوع پذیر ہو چکا ہے، لہذا اب اس کے تقدس کو بحال رکھا جائے. جب کیپٹل آپ لے کر کوفہ آئے تو ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ اب واضح طور پہ دو قوتیں نظر آ رہی ہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے درمیان جو بھی معاملات تھے، ایک مشہور حدیث کی طرف حوالہ دیا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس میں حضرت عمار کا تذکرہ کیا گیا، عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر کا، کہ باغیوں کا ایک گروہ انہیں قتل کرے گا. تو میں نے جو بات بتانی ہے وہ کرنی یہ کہ دونوں اطراف میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس کو مزید خلیج کو وسیع کرنا چاہتے تھے. حضرت علی بھی اس کی سنگینی کو محسوس کرتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محسوس کرتے تھے. اب وہی بات ہے، ہونے والی بات ہونی ہے، جو مقدر ہے وہ تو وقوع پذیر ہوگا، اس کے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد پھر جب 6 مہینے کے لیے حضرت سیدنا امام حسن آتے ہیں تو پھر وہ حدیث پوری ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کرا دے گا. تو جب لفظ عظیمتین من المسلمین حضور نے فرمایا تو یہ واضح طور پہ بتا دیا کہ وہ مسلمانوں کے 2 گروہ ہوں گے، لیکن ان میں کچھ شرپسند تھے. اب جب صلح ہو گئی اور چند شرائط پر آپ نے حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو حکومت سپرد کر دی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام مورخین جو غیر جانبدار ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن نے خود حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی، اور حضرت امام حسین آپ کے جو یوں کہنا چاہیے غلام تھے قیس، ان سے فرمایا کہ یہ میرا بھائی میرا امام ہے، تو وہ یہ طے کر رہا ہے، لہٰذا ہم بھی اس بات کو مانیں گے. بالکل. تو یہ اسباب بنتے گئے، لیکن دیکھیے بات وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی برے کام پر اللہ کریم راضی نہیں ہوتا. ایک اللہ کی رضا اور ایک مشیت، دنیا کا نظام مشیت کے تحت چلے گا. تقدیر ہے. تدبیر کیا تھی اس وقت؟ دیکھیں، تدبیر اور تقدیر کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. بات تو یہ ہے کہ جو دیکھیے مولا علی کو ایک وہ اسباب بھی تو نظر آنا شروع ہو گئے. وہ جب سوال کیا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ترقی، سیدنا صدیق اکبر عثمان نے فرمایا ان کے مشیروں میں میں تھا، میرے مشیروں میں تم ہو. گویا وہ نظر آنا شروع ہو گئی تھی چیزیں. تدبیر جو اہل اللہ کی تدبیر ہے وہ تقدیر الہی ہے. تقدیر الہی سے بڑھ کے ان کا کوئی بھی تدبیر نہیں ہوتی ہے. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہم لوگ اپنی جان کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ لے کے گھومتے ہیں تو کوئی ہمیں کوئی مار نہ دے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ موت بہترین محافظ ہے. ٹھیک ہے، اپنے وقت سے پہلے نہیں آئے گی، نہ کوئی وقت سے پہلے مارے گا. یہ بات یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر چیز جانتے تھے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی، انسانیت میں 2 سب سے بدبخت لوگ ہیں. فرمایا ایک تو وہ کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنے کی کونچے کاٹی تھی، وحیمر، اور دوسرا وہ جو تمہیں شہید کرے گا. حضرت علی کو بھی پتا تھا کہ تمہیں شہید کیا جائے گا، کیا بات، لیکن اس کے باوجود بھی آپ باڈی گارڈ رکھ کے نہیں گھومتے تھے کہ مجھے شہادت سے اپنے آپ کو بچا لوں. میرے بھائی، جس طرح ہم بقرعید کے لیے ایک بکرا پالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کریں گے اور اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور سب کچھ معاملہ کرتے ہیں، اور جب ٹائم آ جاتا ہے
اس کو ذبح کر ڈالتے ہیں اللہ کے نام پر۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پالا اپنے رب کے لیے، اسی طرح اپنے بچوں کو انہوں نے پالا اپنے رب کے لیے، تاکہ اللہ کے دین کو بچایا جائے، اللہ کے دین لوگوں کے سامنے حق و باطل کا معیار مقرر کر دیا جائے کہ دنیا کی سلطنتیں، دنیا کی عزتیں، دنیا کی دولتیں یہ سب کے سب ختم ہونے والی ہے۔ کیا بات! کامیابی انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم پہ سر تسلیم خم کر دے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں کیا کیا؟ ایک ووٹ کا تو مسئلہ تھا نا، صحیح، ووٹ ہی تو مانگا تھا یزید نے، جو ہم غیر نتھو خیرے کو دے دیتے ہیں، ہر سب کچھ دینے کو تیار ہیں، آپ کی خدمت کریں گے ساری زندگی، بس ہمیں برا نہ کہیں۔ ہاں، برا نہ کریں، ہمارے حق میں کچھ بول دیں، ووٹ دے دیں۔ ہاں، لیکن آپ نے نہیں دیا، اور آپ کی مثال وہی ہے جس طرح کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ بکرا پالا جاتا ہے قربانی کے لیے، ٹیلی ویژن میں دکھایا گیا کہ ایک بچے کو بکرے سے محبت ہو گئی تھی، تو دبئی سے ایک سیٹھ نے جو ہے پیسے دے کے اس کا بکرا بچا لیا تھا، وہ اللہ کی راہ میں ذبح ہونے سے بچا لیا۔ لیکن یہاں پر جو اہل اللہ ہے، جو سادات ہیں، وہ اپنے آپ کو پال رہے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ حضرت علی جانتے ہیں کہ یہ بدبخت آدمی جو فجر کے وقت موجود ہے یہی مجھ کو شہید کرے گا، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے آپ حاضر تیار ہیں۔ تو سارے کے سارے واقعات آپ کے سامنے تھے موجود، اور خود آپ ان کے لیے تیار ہو رہے تھے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا، مشیت عزی تھی، اور جب مشیت عزی ہوتی ہے تو مومن اس سے ہٹتا نہیں ہے بلکہ خود آگے بڑھتا ہے۔ جس طرح کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو لے کے گئے اور اس کی گردن پہ چھری چلائی، وہ معاملہ وہاں پہ پورا نہیں ہوا، یہ اہل بیت کے حق میں رکھ دیا گیا تھا۔ کیا بات! جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ابتدا کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی انتہا فرمائی۔ ٹھیک، میں ایک آخر میں، جو میں وقت نہیں ہے، مولا علی کی زندگی کے جتنے ہمیں سیرت کے پہلو دکھتے ہیں اور اس میں بے شمار سبق ہمیں ملتے ہیں، فہم و فراست ملتی ہے، علم و حکمت ملتی ہے، یہ بھی ہے کہ تدبیر اور تقدیر کا ایک اپنا اپنا مقام ہے، صحیح، کہ تدبیر کو اپنی جگہ پر اور تقدیر کو اپنی جگہ پر رکھا جائے، اس کو تصور کیا جائے۔ میں یہ کہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو سوال آپ نے کیا اس میں دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی عنصر یہ کہ آخر حضرت امام حسین کیوں شہید ہونے چلے گئے، گھرانہ حضرت امام حسن اور حضرت علی کی شہادت، اس کے پیچھے قرآن، اگر ہمیں ایک آیت قرآن کی دیکھیں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ لوگوں کا یہ گمان کرنا کہ ہم صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ یقیناً تم آزمائے جاؤ گے، یہ آزمانا ہماری سنت ہے، ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، ہم نے تم سے پہلوں کو بھی آزمائش مبتلا کیا تاکہ ہم یہ ظاہر کر دیں، کھول دیں، بتا دیں کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو حضرت علی تسلیم و رضا تھے اللہ کریم، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے تقدیر ہو یا تدبیر ہو، اس آیت کی روح سے اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو تسلیم و رضا کا پیکر تھے، یا اللہ چاہے تدبیر میں کوئی معاملہ ہو یا تقدیر میں حاضر ہوں مولا۔ بہت شکریہ حضرت علامہ مفتی محمد ابوبکر صدیق صاحب آپ کا، حضرت علامہ سلیم عباس نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکریہ، دونوں احباب تشریف لائے۔ ناظرین، تدبیر اپنی جگہ، تقدیر اپنی جگہ، یہ سبق ہے۔ تدبیر اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی ہم کر سکتے ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا نا کہ تقدیر کیا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے اختیار میں کیا کیا چیزیں دی ہیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، ایک ٹانگ اٹھائی، کہا کہ دوسری اٹھاؤ، کہا دوسری کیسے اٹھاؤں، کہا بس تمہیں اتنا ہی اختیار دیا گیا ہے۔ اس بات پر یقین پختہ ہو جانا ہی تو ایمان ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا ایمان اللہ رب العزت، اس کی رضا پر راضی رہنا، جن کا مطمع نظر تھا، اور یہ وہ شخصیات، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ مولا علی وہ ہستی ہیں کہ جو بے خطر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک پر، بستر رسول پر سو جاتے ہیں، اور یقین کا عالم یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ساری عمر مجھے ایسی راحت اور سکون کی نیند نہیں آئی جیسی راحت اور سکون کی نیند اس شب ہجرت کو آئی ہے۔ یہ یقین ہی تو ہے کہ جو مولا علی کو مولا علی بنا رہی ہے، اور انہوں نے یقین کو اعتبار بخشا ہے، یقین کو سامنے لا کر، یقین کی کیفیات کو واضح کرتے ہوئے ہمارے لیے
ایک مثال قائم کی ہے۔ میں جب ذکر ہو رہا تھا تو اور شجاعت کا ذکر ہو رہا تھا، کس کس چیز کا ذکر کریں، مجھے وہ ایک شعر یاد آ رہا تھا اور میں نے آف ایئر مفتی صاحب کو سنایا بھی کہ کاٹ کر مرحب کو جب پہنچی زمیں تک ذوالفقار، کاٹ کر مرحب کو جب پہنچی زمیں تک ذوالفقار، شہ پرے جبریل سے فوراً صدا آئی کہ بس۔ یہ وہ شجاعت کا مقام ہے مولا علی کا، علم و حکمت، آپ کی فہم و فراست کہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر علم کا دروازہ فرما رہے ہوں۔ مولا علی کیسی شان والے ہیں۔ میں آپ کو منقبت کے چند اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مولا علی کی بارگاہ میں، کہ وہ قبول فرما لیں۔ اور مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ جس طرح ہم مولا علی کا ذکر کرنا چاہیں مولا علی کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اعتراف تو میں نے پہلے ہی کر دیا تھا کہ ہماری اتنی بساط نہیں ہے، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم علی کا نام بھی زبان پر لا سکیں۔ یہ اشعار میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ حروف سپاس ہیں، یہ محبتوں اور عقیدتوں کا خراج ہے کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، اور آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو، اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں، اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا، اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں، اور حرف حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا، حرف حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں، کہ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، کل ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور کل کا ٹاپک خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوگا کہ آپ کی بارگاہ میں ہم پیش ہوں گے اور آپ کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل بھی انشاءاللہ 7:30 بجے اسی چینل پر آپ سے ایک مرتبہ پھر ان خصوصی پروگرامز کی سیریز میں آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ تسلیمات۔ عشق ساز کے عنوان سلام لو۔